اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سب سے پہلے تو میں جتنے بھی ہمارے میڈیا کے دوست یہاں پر آئے ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں کہ ہم نے انتہائی شارٹ نوٹس پہ آپ کو اطلاع دی، اور الحمدللہ یہاں پہ میں گیدرنگ دیکھ کے آپ لوگوں کا جتنا بھی میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے امیڈیٹ یہاں پر پہنچے ہیں۔ میں اس وقت جو پریس کانفرنس کرنے کا مقصد ہے وہ یہ کہ ہمارا حج کا جو پروسیس ہے وہ تقریباً اس وقت کلوز ہونے کے قریب جا رہا ہے۔ 2 اگست کو ہماری آخری فلائٹ آ رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی 2 اگست کے فوراً بعد ہم اگلے حج کی تیاری جو ہے وہ شروع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اور اس دفعہ بہت ساری یونیک چیزیں ہیں جو حج کے حوالے سے ہیں، اور یہ میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ہمارے آفتاب خان درانی صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں، یلدرم صاحب ہیں ہمارے جوائنٹ سیکرٹری بھی ہیں، اور ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے حج کے حوالے سے۔ آفتاب خان درانی صاحب کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ تو اس میں جو یونیک چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اگلے سال کا 1,79,210 کا کوٹا ساتھ لے کر آئے ہیں۔ یہ ایک پہلی مرتبہ ہوگا۔ 1,79,210 کا کوٹا، لیٹر، پرمیشن ہم ساتھ لے کر آئے ہیں۔ میں اور آفتاب خان درانی ہم دونوں اس منسٹر حج عمرہ کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی تھی وہاں پر، اور اس میٹنگ کے اندر ہم نے ان سے مکہ مکرمہ میں یہ لیٹر جو ہے ہم نے لے لیا تھا ان سے۔ لہٰذا اب ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ اگر ہم اگلا سال جو 2024 میں آنے والا ہے اس کی اگر ہم تیاری کرنا چاہیں تو الحمدللہ آفتاب خان درانی صاحب نے اس کے اوپر ورکنگ شروع کر دی ہے، اور ہم چاہیں گے کہ اس میں ہم فیسیلیٹیٹ کر سکیں، اپنے لوگوں کی مشکلات کو کم کر سکیں، پروسیس کو اور بہتر کر سکیں۔ اس وقت ایک تو یہ یونیک چیز ہے۔ دوسری جو میں بات کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ مجھے تو سچی بات ہے ٹائم بہت تھوڑا ملا، لیکن اس تھوڑے وقت میں میری منسٹری نے، ہمارے لوگوں نے، ہمارے معاونین نے جو مختلف اداروں سے آئے، مختلف جگہوں سے آئے، ان کی میں تہہ دل سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں سب کو کہ جنہوں نے اپنی بھرپور اس میں محنت کی ہے۔ اور اس کے اندر خصوصی طور پہ جو چیز ہے وہ ہے لوگوں کا اندر کا ایک جذبہ کہ وہ صرف کام کے حوالے سے نہیں بلکہ ایک اندر سے ان کے ایک ریلیجیس، ایک مذہبی ان کی سوچ تھی، جس کی وجہ سے لوگوں نے اس میں بڑی اچھی کنٹریبیوشن کی ہے۔ پاکستان میں آپ کو معلوم ہے کہ زر مبادلہ کی کمی کی وجہ سے بہت سارے ہم نے مسائل جو ہیں وہ فیس کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ڈالر منگوانے کے لیے بھی اسپانسرشپ کی اسکیم کا اجرا کیا، اس میں ہمیں کافی پرابلم فیس کرنی پڑی، کیونکہ وزارت خزانہ کا مسئلہ تھا کہ اس کے پاس فارن ایکسچینج بہت کم تھا۔ اور میں یہاں پر ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ بہت سارے لوگ اس بات پہ سمجھتے ہیں کہ اب اگلا سال جو حج ہوگا وہ ڈالرز میں ہوگا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کہاں سے انہوں نے پک کیا ہے کہ ڈالرز میں ہوگا، ڈالرز میں کیسے ہوگا؟ ہم اپنے لوگوں سے پاک روپی میں ہی پیسے لیں گے، لیکن یہ تو پچھلے 75 سال جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے اب تک جب بھی حج کے لیے جاتے ہیں تو ہم ان کو زر مبادلہ بھیجتے ہیں، پاک روپی وہاں پہ نہیں بھیجے جاتے، بلکہ جس کرنسی کے اندر وہاں پر جس ملک کی کرنسی، کیونکہ ہمیں سعودی عرب میں حج کرانا ہے، تو وہ یہی بات میں نے کی تھی کہ ہمیں ان کو بھجوانے پڑیں گے فارن ایکسچینج، اور اس کی تیاری ابھی سے ہمیں کرنی پڑے گی ہماری وزارت خزانہ کو، لوگوں کو نہیں۔ تو لہذا اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ ہمارا جو اگلا حج ہو وہ اس سے بھی سستا حج ہو، جو جتنا سستا ہم نے کیا۔ اس میں ضرور ڈپریسیشن کی وجہ سے لوگوں کو محسوس ہو رہا ہے کہ رقم زیادہ ہے، لیکن آج اگر آپ ڈپریسیشن کو ہٹا دیں تو میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ اس کی پورا آپ چارٹ بنا کے دیکھیں گے
تو آپ کو پتہ چلے گا کہ فارن ایکسچینج کے اندر ریالوں کے اندر حالانکہ ٹیکسز بڑے ہیں لیکن ہم نے اپنے کاسٹ کو کم کیا اور معیار کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے. جہاں اتنا بڑا آپریشن ہوتا ہے وہاں پہ کچھ چھوٹے موٹے مسائل جو ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں. کسی کے گھر میں اگر 100 مہمان بھی آ جائیں تو وہ سارے خوش نہیں ہوتے, اس میں کوئی پرسنٹیج رہ بھی جاتی ہے جن کی مرضی کے مطابق کام نہیں ہوتا. لہذا اس طرح ہمارا بھی اس وقت تقریباً 1,60,000 سے زیادہ حاجی جو ہے وہ حج پہ تھا, اور بڑا حج تھا اس وقت. ہم نے اس وقت جو اقدامات کیے ہیں, سب سے پہلے تو ہم نے کوشش کی ہے کہ ہمارے جو عازمین حج ہیں ان کی ہم کچھ نہ کچھ تربیت کر سکیں. اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت زیادہ گنجائش ہے کہ ابھی میں مزید ان کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے جو اگلا حج کنڈکٹ ہوگا یا اس کے بعد بھی ہوگا. حجاج جو ہے ہم نے کوشش کی کہ 5 گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے, کوشش کی کہ وہاں پر دستاویزی باقاعدہ ٹی وی کے اوپر جو جہازوں میں اویلیبل تھے اس میں بھی ہم ان کو پورا پریکٹیکلی دکھاتے رہے ہیں. اور یہ سارا پلاننگ تھی پہلے سے ہی وزارت حج کی کہ کم سے کم یہاں پہ جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ بھی ہو اور پلس ان کو بریفنگ بھی ہو جہاز کے اندر, تاکہ ان کا ٹائم ضائع نہ ہو اور ان کو زیادہ سے زیادہ انفارمیشن مل سکے. میں اس وقت 2-4 باتیں کرنا چاہتا ہوں. مدینہ منورہ میں سب سے پہلے ہماری فلائٹ شروع ہوئی, اور مسجد نبوی کے بالکل ساتھ ہے مرکزیہ. لیکن مدینہ منورہ کے اندر ایک مسئلہ سٹارٹ ہو گیا ہے جو اللہ کرے گا انشاءاللہ اگلے سالوں میں ٹھیک ہو جائے گا. گورنمنٹ آف سعودی عربیہ نے وہاں پہ بہت ساری بلڈنگ توڑ دی ہیں. ایون اس میں ہمارا جو پاکستان ہاؤس ہے وہ بھی اس کے آ گیا اس کے زد میں, اور ہم نے ان کے حوالے کر دیا. اب ہمارا پاکستان ہاؤس بھی جو دوسرا ہے وہ بھی دے دیا, پہلا جو ہے وہ بھی چلا گیا, دوسرا بھی چلا گیا. اب ہم سعودین گورنمنٹ سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری 2 آپ نے جگہ لے لی ہیں, آپ اس کی جگہ ہمیں دوسری جگہ ہمیں دیں تاکہ ہم وہاں پر اپنے لوگوں کے لیے کوئی بہتری کر سکیں, ہمارا آفس اسٹیبلش ہو سکے. ہمارے پاکستانی لوگ اگر جائیں تو ان کو ایک جگہ جو ہے میسر ضرور ہو جہاں پہ وہ بیٹھ سکیں, بات کر سکیں, کوئی اپنی کمپلینٹ ہے وہ کر سکیں, کوئی سروسز ہیں وہ لے سکیں. تو میں صرف بتانا یہ چاہتا ہوں کہ چونکہ بلڈنگز جو ہیں وہ کم ہوئی اور بڑا حج تھا تو لہٰذا حاجی جو ہیں وہ زیادہ تھے, تو ہمیں مرکزیہ سے ہٹ کے بھی جگہ لینی پڑی. اب میں تھوڑا سا کمپیریزن دینا چاہوں گا, تھوڑا سا اس میں پلس مائنس بھی ہو سکتا ہے ہماری انفارمیشن میں, اگر کوئی چھوٹی موٹی اس میں غلطی ہو جائے تو میں پہلے سے معافی مانگ لیتا ہوں. اس میں ہمارے جو حاجی تھے جو گورنمنٹ پالیسی کے تحت گئے تھے, اس میں تقریباً 63,885 جو عازمین حج تھے, جو تقریباً 78% ہے. یہ مسجد نبوی کے نزدیک ہم جگہ لینے میں کامیاب ہو گئے, جو کہ ممکن نہیں تھا. میں آپ کو یہ اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ انڈیا کے 73,000 حاجی جو ہے مرکزیہ میں نہیں رہے, مسجد نبوی کے نزدیک نہیں تھے, دور تھے. اور ہمارے کتنے تھے؟ ہمارے صرف 18,000 پاکستانی حجاج تھے جو مرکزیہ سے باہر ہوٹل میں تھے, جن کی وجہ سے تھوڑی سی شکایت آئی کہ بھائی یہ دور ہے. حالانکہ ہم نے انہیں بسیں بھی دیں, ان کو سروسز بھی دینے کی کوشش کی ہے. اس کے ساتھ عراق کے 20,000 حاجی جو ہیں وہ مرکزیہ سے دور تھے, ہمارے 18,000. اسی طرح افغانستان کے 70%, جبکہ بنگلہ دیش کے 50% جو ہے حاجی مرکزیہ سے باہر مقیم تھے. اس انفارمیشن میں تھوڑا 19-20 فرق ہو سکتا ہے کیونکہ ہم نے ابھی اس کی مزید تحقیقات کر رہے ہیں, لیکن جو موٹا موٹا ہمارے پاس حساب آیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اور ہم نے اس کے علاوہ منا کے اندر بھی ہم نے کوشش کی کہ ہمیں مکاتب جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ مکاتب جو ہیں وہ ہمیں کم سے کم 20-25% سے زیادہ ہمیں اولڈ منا میں ملیں. تو الحمدللہ ہم 19 مکاتب میں سے 9 مکاتب ہم نے حاصل کر لیے, تقریباً 50-50 کے لگ بھگ پہنچ گئے, اور 10 مکاتب ہمیں نیو مینا میں ملے. حج 2023 کے دوران جو ہے 38,790 حجاج کو اولڈ مینا میں ہم نے ٹھہرایا, اور 2019 میں
یہ تناسب 33% تھا، یعنی 33%، یعنی ہم 45% سے بھی اوپر چلے گئے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ منا، مزدلفہ، عرفات، یہ 3 مشاہر کے دن ہوتے ہیں، حج کے دن ہوتے ہیں. اس میں ہمارا جو حج مشن ہے، یہ منسٹری آف ریلیجیس افیئر جو ہے، جو وزارت مذہبی امور ہے، اس کو وہاں پر انٹر نہیں ہونے دیا جاتا گورنمنٹ آف سعودی عربیہ کی طرف سے، نہ پاکستان کو، نہ بنگلہ دیش کو، نہ انڈیا کو، نہ ملیشیا کو، نہ انڈونیشیا کو، نہ عراق کو، نہ یو اے کو، کسی کو نہیں انٹر نہیں. وہ کہتے ہیں یہ سارا کنٹرول ہمارا ہوگا. ہم نے پر حاجی کے حساب سے وہاں پر کانٹریکٹر کو پیمنٹ کی، جو کانٹریکٹر انہوں نے نامینیٹ کیے تھے سعودین گورنمنٹ نے. تو اس میں ایون ہمارے لوگوں کو یہ بھی تھوڑا سا میں نے سننے میں آیا جب میں وہاں پہ لوگوں کو کہ جی معاونین نظر نہیں آ رہے. معاونین کیا، کسی کو وہاں پہ کھڑا نہیں ہونے دیا جاتا تھا. ہم جو وہاں پہ سروسز دیتے تھے وہ سروسز بھی ہم ایک طریقے سے، ہمارے معاونین جو ہے کئیوں کو تو وہ گرفتار کر لیتے تھے، یا پھر ان کو کہتے تھے کہ سائٹ پہ لے جا کے بٹھا دیتے تھے، یا ان کو زبردستی ہٹا دیتے تھے وہاں پر جو پولیس ہے یا فوج ہے ان کی. ایون جھنڈا تک ہم اس طرح نہیں اوپر لے جا سکتے تھے، کیوں کسی کو الاؤڈ نہیں تھا. تو ہم نے پھر اس کی ایک طریقہ نکالا، جو ہمارے پاس چھتری ہوتی تھی، جو چھتریاں ہم نے ڈسٹریبیوٹ کی، ان چھتریوں کے اوپر ہم نے فلیگ کا نشان بنایا، پاکستانی جھنڈے کا، تاکہ دور سے جب چھتری اس طرح کی، اب چھتری کو تو نہیں منع کر سکتے. تو اس طریقے سے ہم نے اتنی مشکل کے ساتھ اس سارے معاملے کو فیس کیا ہے. تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ ہمارے لیے مسائل بھی آتے ہیں. ہم نے 51,720 حجاج کو مشاعر، یعنی منا، مزدلفہ، عرفات آنے جانے کے حوالے سے ٹرین کی فیسلٹی دی ہے، جبکہ اتنی فیسلٹی بھی ٹرین کے حوالے سے وہاں پر اویلیبل نہیں ہوتی دوسرے حجاج کو. ہم نے وہ بھی حاصل کی، اور اس کے لیے ہم نے اپنے ذاتی سورسز، اپنے تعلقات، اور اتنی تیزی کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے. یعنی کہ پچھلے جب عید الفطر پہ میں جب سعودی عرب گیا تو اس وقت نہ ایک ہوٹل نہیں تھا، ایک بلڈنگ ہم نے نہیں لی تھی، کوئی کھانے کا کانٹریکٹ جو ہے وہ پروسیس میں ضرور تھا لیکن کانٹریکٹ سائن نہیں ہوا تھا. ہمارا ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل نہیں ہوا تھا. ہمارا مشاعر جو منا، مزدلفہ، عرفات، یہ سارا کچھ بھی نہیں تھا. اور جس طریقے کے ساتھ ہم وہاں پہ سڑکوں پہ پھرتے رہے، اور جس طرح وہاں پہ میں ان کو بھی میں خراج تحسین بھی پیش کروں گا، اس کی بڑی تعریف بھی کروں گا. ہمارے عبدالوہاب سمرو صاحب ہیں، ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایسی منسٹری جس کا ڈائریکٹر جنرل جو ہے وہ عید الفطر پہ وہاں پہ نیا پوسٹ ہو رہا ہے، ڈائریکٹر مکہ مکرمہ عید الفطر پہ وہاں پہ پوسٹ ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے کوئی ان کا ایکسپیرینس نہیں ہے. ہم اور منسٹر وہاں پر عید الفطر پہ پوسٹ ہو رہا ہے، اور ہمارے پاس ٹائم کتنا ہے؟ 2 مہینے بھی نہیں ہے ہمارے پاس ٹوٹل. میں اس وقت کا حساب لگاتا ہوں کیونکہ ہمارا آپریشن جو ہے وہ تو تقریباً 1 مہینہ پہلے، 1.25 مہینہ پہلے شروع ہو جاتا ہے. تو 2 مہینے ہم نے 1 مہینے بعد آپریشن شروع کر رہے ہیں، اور 1 مہینے پہلے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا. یعنی آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ ہم نے کتنا سخت ٹائم گزارا ہوگا. کوئی رات میری ایسی نہیں گزری ہے کہ میں اس رات جا کے اپنے گھر پہ سو سکوں. اسی منسٹری کے اندر یہ میرا بھائی بیٹھا ہے آفتاب خان درانی، یہ بھی ادھر ہی بیٹھے ہیں، یہ یلدرم صاحب، یہ بھی اسی طرح. اور آپ میرے پوری منسٹری کے لوگوں سے آپ پوچھیں رات کے، وہ ہمارے آئی ٹی والے ماشاءاللہ، ان کی آنکھیں دیکھیں اس طرح اتنی بڑی ہوگی، سرخ ہو گئی تھیں. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ صرف غلطیاں اور کوتاہیوں کی طرح اپریسیشن اس پہ بھی ہونی چاہیے کہ اگر کوئی محنت کرتا ہے تو اس میں ہمارے لوگوں کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی میں کہتا ہوں ہم انسان ہیں، ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، ہم اپنی غلطی کی معافی مانگتے ہیں. لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے کوشش کی، ہماری کوشش کو تو آپ شک کی نگاہ سے نہ دیکھیے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے اپنا معاونین کا بھی وہاں پہ ارینجمنٹ کرنا تھا، اور بہت سارے مسائل تھے جو ہم نے حل کیے. پاکستان کے جو جنوبی ریجن ہے، ساؤتھ ایریا، جس میں ہمارا کراچی آ جاتا ہے یا یہ علاقے، جہاں پر ہم نے جو ریٹ رکھا تھا وہ 11,65,000 روپے پاک روپی میں رکھا تھا، جبکہ ڈالر آپ سمجھ لیں گے لگ بھگ 300 کے لگ بھگ ڈالر تھا. تو اب ہم کیا کریں؟
ہمیں وہ پیسے جو گورنمنٹ جو ہمیں پاک روپی میں ملے ہم نے جا کے اسٹیٹ بینک کو دیے اور ہم نے کہا جی اس کے آپ ریال یا فورن اماؤنٹ بنا کے آپ اس کو سعودی عرب بھجوا دیں. اب اگر ریٹ کم ہوتا, ڈپریسیشن ہمارے پاک روپی کی کم ہوتی تو ہو سکتا ہے یہ 4 لاکھ میں ہو جاتا, 5 لاکھ میں ہو جاتا. اب اس میں ہمارے لیے پرابلم یہ ہے کہ ہمیں وہاں پہ پیمنٹ کرنی پاک روپی میں نہیں, ہمیں ریال میں پیمنٹ کرنی. تو ریال تو جو ریال آج سے 4 سال پہلے 38 روپے کا تھا وہ 80 روپے کا ہو گیا, 78 روپے کا ہو گیا, وہ ڈبل سے بھی زیادہ ہو گیا. اب ہم کیا کریں اس کے اندر, تم نہیں کچھ کر سکتے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس ساری سچویشن کے اندر اور بہت سارے مسائل ہم سب جس طریقے کے ساتھ عام آدمی تھا ہم بھی عام آدمی ہیں, ہم نے انہی کی طرح جو ہے کوشش کی ہے کہ ان کو یہ احساس نہ ہو کہ ہم بڑے اچھے انداز میں رہ رہے ہیں اور وہ ان کو کوئی تکلیف کا سامنا کر. ہم نے کہا ہم کٹھے ہیں, ہم کٹھے رہیں گے, کٹھے جو بھی ہے کٹھے نبیڑیں گے الحمدللہ. اب میں یہ بات کرتا ہوں کہ 11,65,000 وہاں کا ریٹ تھا اور نارتھ یعنی کہ اسلام آباد, لاہور, ان سارے ایریا, کیونکہ ادھر سے ہماری ٹرانسپورٹیشن زیادہ پڑتی ہے تو 11,75,000 روپے کا ریٹ تھا. اب جو میں سب سے اہم بات کرنا چاہ رہا ہوں, میں نے ایک نیت کی ہے اور اس میں آفتاب خان درانی صاحب نے بہت ساتھ دیا, انہوں نے بڑی ورکنگ کی ہے, بڑی محنت کی ہے, اور ہم نے یہ ایک ذہن بنایا تھا کہ ہم نے اپنے حاجیوں کا ایک ایک پیسہ کوشش کرنی ہے واپس کر. پھر بھی غلطی ہو سکتی ہے, منسٹری ذمہ دار ہے, میں ذاتی طور پہ تو ذمہ دار نہیں ہوں. جو میرے پاس ڈیٹیلز میں کر سکتا تھا وہ میں اپنی اوقات اور اپنی بساط کے مطابق میں کر رہا ہوں. 55,000 روپے میں پہلے واپس کر چکا ہوں, 97,000 پر حاجی میں واپس کر رہا ہوں. منڈے سے 97,000, 55 تو ہو گئے, 97,000 میں مزید دوں گا. اور یہ وزارت ہماری وزارت مذہبی امور منڈے سے 97,000 پر حاجی, جتنے بھی حاجی ہمارے تھرو گئے ہیں ہم 97,000 سب کو واپس کر رہے ہیں. اس کے بعد اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں گا. ہم نے کہا کہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ مسجد النبی ہے, یہ مرکزیہ ہے, یہ مرکزیہ سے باہر ہے. مرکزیہ کے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں وہ تو چلو ٹھیک ہے, وہ خوش ہیں, ان کا کیا قصور ہے؟ جو ہمارے 18,000 یا 17,000 لوگ جو ہیں مرکزیہ سے دور رہے ہیں, میں نے کہا ان کو پیسے دیں. ہمارے دورانی صاحب نے کہا ان کے پیسے ان کو واپس, ان کو ایڈیشنل ان کو فائدہ دیں. جو لوگ مرکزیہ سے باہر رہے ہیں ان کو ہم جو ہے تقریباً 14,000 روپیہ مزید واپس کریں گے. یعنی ان کو 97,000 نہیں ملے گا, ان کو 1,11,000 روپیہ ہم واپس کریں گے. جو 18,000 مرکزیہ سے باہر, جو ہمارے حجاج رہیں 97,000 تو سب کو ملیں گے, 14,000 ایکسٹرا ان کو ملیں گے, اور 14,000 ملا کے یہ رقم بن جاتی ہے 1,11,000. اب ایک اور بات کی, ہر چیز جو ہے حساب بالکل صاف ستھرا ہونا چاہیے. ٹرین ہے, میرے 50 حاجیوں نے ٹرین سے سفر کیا ہے اور 500 نے نہیں کیا ہے. ان کا کیا قصور ہے جنہوں نے نہیں کیا؟ جنہوں نے پیدل سفر کیا, میں نے بھی پیدل کیا ہے, میں بھی ان کے ساتھ اسی طرح سامان اٹھا کے کندھے پہ میں 2 مرتبہ مکہ مکرمہ تک پیدل گیا ہوں. لیکن بہرحال میں کلیم نہیں کرتا, میں مانگتا نہیں ہوں. لیکن اپنے جو میرے پاکستانی بھائی ہیں, میں ان کو جنہوں نے جن کا مکاتب کے اندر پرابلم آیا, جن کا ٹرین کے اندر پرابلم آیا, کیا انہوں نے, لیکن میں ان کو پر حاجی کو 21,000 روپیہ اور واپس کروں گا. 21,000. ان کی تعداد کتنی ہے 21,000 والوں کی؟ ان کی جو ہے وہ یہ ایگزیکٹ میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں, یہ ہیں کوئی 22,648, یہی ہے نا, 22,648 حاجی ہیں جنہوں نے کوئی تھوڑے سے مسائل فیس کیے ہیں کسی حوالے سے بھی. ان کو 21,000 روپے ایکسٹرا واپس کریں گی منسٹری. اگر ہم یہ, میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں, کلیئر کر رہا ہوں, ابھی بتا رہا ہوں, ٹرین کی بات کر رہا ہوں. جنہوں نے ٹرین یوز نہیں کی پیدل چلیں, کیونکہ ٹرین کے اوپر رش بہت زیادہ تھا
اور بڑے جوان لوگ ہیں, ہم بھی پیدل چلتے تھے, وہ بھی پیدل چلتے تھے, لیکن وہ کیوں ان کو پیسے واپس نہیں کر رہے؟ میں کہا واپس کریں ان کے پیسے. درانی صاحب نے بھی بالکل سپورٹ کیا مجھے. 21,000 روپیہ ان کو بھی واپس ہوگا. اب اگر ایک شخص ایسا ہے جو مرکزیہ سے باہر رہا ہے, اس کا رقم ہوگی 14,001 ہو گیا, 97,001 ہو گیا, اور 21,000 اگر اس نے ٹرین بھی استعمال نہیں کی اور اس کو وہاں پہ مینا میں کچھ تکلیف یا مسئلہ ہے تو اس کو 21,000 اس کے ساتھ, تو یہ ٹوٹل رقم جو اس کو ملے گی وہ ملے گی تقریباً کوئی 1,32,000 اس آدمی کو. اگر مرکزیہ ہے تو اس کو ملے گی 1,11,000, اگر صرف ٹرین ہے تو 1,18,000, اور اگر وہ ان دو چیزیں اس کی نہیں ہے تو اس کو 97,000. لیکن میری اس میں ایک گزارش ہوگی, دیکھیے میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے, اس میں تھوڑا 19-20 بھی ہو سکتا ہے تو تھوڑا سا برداشت کر. ہو سکتا ہے کوئی صاحب آ جائے کہ جی دیکھو جی یہ تو اس کو تو مل گیا ہے, مجھے جو ہے 14,000 نہیں ملا ہے. اس طرح کے اور بھی کوئی ہو سکتا ہے کلیم آ سکتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس طرح کی چیزوں میں ہم نے نہیں جانا. جو ہم مزید اپنی بساط کے مطابق کر سکتے ہیں, جو ریکارڈ ڈیٹا ہے ہمارے پاس, ہم اپنے ریکارڈ جو ہمارے پاس ڈیٹا آیا ہوا ہے اب اس سے ہم 19-20 نہیں کریں گے. جو رقم ہمارے پاس ہمارے کمپیوٹر کے ریکارڈ کے مطابق آ گئی ہے اس کے مطابق ہم نے 97,000 سب کو دینے, سب کو. 14,000 ہم دیں گے جن کا مرکزیہ میں رہائش نہیں ہوئی, تھوڑی سی دور ہوئی, اور کسی شخص نے اگر ٹرین استعمال نہیں کی ہے تو اس کو 21,000 روپیہ اس کو بھی ہم واپس کر دیں. تو بہرحال یہ اگر ہم ٹوٹل رقم دیکھتے ہیں تو میرے اندازے مطابق یہ تقریباً کوئی کتنے ارب بنتا ہے جی؟ تقریباً 9 ارب سر. یہ تقریباً 12 ارب سے اوپر. یہ 12 ارب روپیہ جو ہے یہ بھی میں واپس کر رہا ہوں. 4.5 ارب پہلے واپس کر چکا ہوں, 12 ارب یہ واپس کر رہا ہوں, 16.5 ارب روپیہ میں سارے حاجیوں کو واپس کر رہا ہوں. یہ پاکستان کی تاریخ کا واقعہ ہے, اس میں کوئی ریبیٹ نہیں ہے, کوئی گورنمنٹ آف پاکستان کے خزانے کا پیسہ نہیں ہے. یہ حاجی صاحب آپ کے اپنا پیسہ ہے, میں نے واپس کرنا ہے, آپ میں واپس کروں. اب ڈالر کے اندر آپ ہم حساب کرتے ہیں, اگر ہم ڈالر کے اندر حساب کریں تو میں اب آپ کو تھوڑی سی اس میں آپ کو ایک آگاہی ضرور دینا چاہوں گا کہ اگر آپ ہمارا موازنہ کرتے ہیں 2018 سے لے لیں, 3,19,959 روپے کا حج تھا اس وقت پاک روپی میں. 2019 میں 4,56,424 کا تھا. 2022 میں 8,60,177 کا تھا, اور 2023 میں 10,22,490 بنتا ہے. یہ 11,75,000 کی جگہ 10,22,000 ایوریج آتی ہے. اب اس میں اگر ہم ریالوں میں یا کسی اس میں جاتے ہیں تو میرے اندازے کے مطابق ہم $3,500 کے قریب لے آئے ہیں کاسٹ کو اس وقت 2023 میں, اور 2022 میں میرے اندازے مطابق $4,500 تھا. اسی طرح 2019 میں آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ بھی 4,000 کے لگ بھگ ڈالر کے اوپر ہوا ہے 2019 میں. تو ابھی ڈالر اگر یہ 106 کا دوبارہ کر دیں تو یہ تو 3.5 لاکھ روپے کا حج ہے, 3.5 لاکھ. لیکن میں اب یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس حج کو سستا کریں, مزید سستا کریں, اور مجھے اس میں گنجائش نظر آتی ہے. میں اس میں سمجھتا ہوں بحری جہاز کا استعمال کریں, جو زمینی راستے ہیں وہ استعمال کریں, اس کے ساتھ ساتھ اچھی رہائشیں لیں, لمبے عرصے کے لیے لیں, اور سستی رہائشیں لیں, وہ اس سے بھی سستی مل سکتی ہیں. کھانا ہم اور سستا کر سکتے ہیں, اور چیز بھی اچھی دینے کی کوشش کر سکتے ہیں. تھوڑی سی اس کی پلاننگ کرنے کی ضرورت ہوگی, اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو حاجی ہیں ان کی بھی ٹریننگ کی ضرورت ہے, اور مزید اس میں بہتری کی گنجائش موجود ہے. بہرحال میں جو کر سکتا تھا میں نے کیا, اور میں پتہ نہیں اس کے بعد میری اس حوالے سے کوئی ڈسکشن ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے. میں آپ سب حاجیوں کے ساتھ ہمارے ملک کے جتنے بھی لوگ ہیں میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں اگر کسی کو ہماری وجہ سے کوئی تکلیف ہوئی ہے. ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے.
لیکن پھر بھی کوئی کوتاہی ہے تو ہم اپنے بھائیوں سے اپنی بہنوں سے اپنے بچوں سے میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اس کو نظر انداز کریں، نیت کو دیکھیں کہ ہم نے اپنی جان مال اپنے ٹائم اپنا جو کچھ کر سکتا تھا وہاں پر سینکڑوں ہزاروں اس کے گواہ موجود ہیں کہ میں وہاں پہ اسی طرح سڑکوں پہ پھر رہا تھا. جو لفظ میں اسمبلی میں کھڑے ہو کے میں نے کہا تھا کہ یہ وزیر آپ کو محلوں میں یا بلڈنگوں میں نظر نہیں آئے گا، یہ سڑک پر اور فٹ پاتھ پر نظر آئے گا. اور الحمدللہ میں فٹ پاتھ پہ میں بھی سویا ہوں، فٹ پاتھ پہ میں بھی بیٹھا رہا ہوں، سڑکوں پہ میں بھی چلتا رہا ہوں، اور اس کے سینکڑوں ہزاروں گواہ موجود ہوں گے، جہاں مرضی سے آپ پتہ کر سکتے ہیں. طاہر صاحب آپ نے یہ ابھی جس طرح بتایا 16 ارب 16.5 یہ بہت بڑی مطلب ایک اچیومنٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے تو کبھی دیکھنا کیا سننے کو بھی نہیں ملی. آپ یہ صرف بتانا پسند کریں گے کہ یہ جو آپ نے رقم جو بچائی ہے اور جو جہاز کو جو واپس کر رہے ہیں یہ کس اس میں آپ نے جو ہے اس میں رہائش کے اس میں آپ نے اس میں وہ کیا ہے تھوڑا سی اس کی ڈیٹیل. دیکھیں میں اس میں یہ بات کرنا چاہوں گا، دیکھیں میں نے ابھی کہا نا اور سستا ہو سکتا ہے، میڈیسن ہے، میں نے میڈیسن خریدی ہے، مجھے میڈیسن خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے ملک میں بڑی فلانتھراپی ہے، لوگ جو ہے بہت زیادہ لوگوں کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں، اربوں روپے کا استعمال کرتے ہیں. میں نے ایک فون کیا تھا اپنا دوران صاحب کو بھی یاد ہوگا، شروع میں جب میں آیا میں نے وہاں پر ان کے چیئرمین سے وائس چیئرمین سے بات کی، انہوں نے کہا مفت دیں گے آپ کو دوائی کا. اگر کوئی ایسی دوائی جو ہم نہیں دے سکتے بہت زیادہ کاسٹ ہے، کاسٹ ٹو کاسٹ دے دیں گے. تو اس طریقے سے بھی ہم پیسے بچا سکتے ہیں. اچھا اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کہا میں کاسٹ کو بچایا، کاسٹ کو بچانے سے مراد یہ 2019 میں 2600 ریال پر بیڈ کی بلڈنگ لی گئی ہے، تو میں آج 1800 اور 2000 اور 2100 میں کیسے لے رہا ہوں؟ یہ مجھے اب 2019 میں یا 18 میں یا پہلے کیا ہوا ہے میں اس کا تو جواب نہیں دے سکتا، لیکن میرے لیے کوشچن مارک بنتا ہے کہ جب میں لے سکتا ہوں تو، اور جب میں اس وقت کرائسس میں ہوں کہ بلڈنگ اویلیبل نہیں ہے اور ڈیمانڈ زیادہ ہے کیونکہ ہم بڑا حج کر رہے ہیں، اس کے باوجود الحمدللہ اس میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی نصرت شامل تھی اور ان حاجیوں کی دعائیں. یہ بڑے غریب لوگ تھے، بڑے بہت اچھے لوگ تھے، بڑے پیارے لوگ تھے، جن لوگوں نے جہاں حج کیا ہے، تکلیفیں اٹھائی ہیں، مشکلات اٹھائی ہیں، کتنی محبت اور کتنی عقیدت کے ساتھ وہ لوگ گئے ہیں. میں ان کے لیے میں کیا لفظ پہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے بیان. واپس کر رہے ہیں اس کا پروسیجر کیا ہے؟ ان کے اکاؤنٹ میں خود چلی جائے گی؟ جی منڈے سے ان کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر ہونے شروع ہو جائیں گے، لیکن اس میں سر تھوڑا سا آپ میں حجاج کو یہ کہوں گا کہ 1 منٹ کے اندر ہم ٹرانسفر نہیں کر سکتے، یہ ایک پروسیس ہے. اس میں ہو سکتا ہے 2-4 دن لگ جائیں، ہفتہ لگ جائے، 10 دن لگ جائے، لیکن پھر بھی کسی کو کوئی پرابلم آتی ہے تو وہ فوری طور پہ ہماری منسٹری کو رابطہ کرے یا میرا کمپلینٹ سینٹر ابھی بھی فعال ہے وہاں پہ اطلاع کریں، تو مجھے اطلاع جیسے ہی ہوگی میں اس کو. سر یہ بلا شبہ ایک بڑا قدم ہے اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ایک منٹ اس کے بعد میں آپ سے بات کروں. تقریباً آپ پورا اگر دیکھا جائے تو 1,85,000 کے قریب آپ لوگوں نے واپس کیے ہیں حجاج کو، یہ بڑا اچھا قدم ہے. اور ایک اچھی خبر آپ نے سنائی ہے کہ آپ 179 کے جو کوٹا تھا واپس لے کے آئے، جو ہماری اطلاع کے مطابق ہے. کوٹا جو ہے وہ مردم شماری کے مطابق ہوتا ہے، یہ جو لاسٹ 1% ہوتا ہے. اگر لاسٹ آبادی ہماری 18 کروڑ کے قریب تھی تو اس حوالے سے ہمارا 1,80,000 بنتا تھا. اب نئی مردم شماری کے مطابق ہماری اگر 25 کروڑ آبادی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس حوالے سے بات کریں گے؟ جو آلریڈی کر چکا ہوں، بتا چکا ہوں کہ میرا سینسس جو ہے وہ اس وقت کنڈکٹ ہو رہا ہے اور میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ میری جو اس وقت پاپولیشن ہے یہ تقریباً 25 کروڑ کے لگ بھگ ہے، تو میرا کوٹا تو بنتا ہے 2.5 لاکھ. اگر میں 2.5 لاکھ کوٹے کے اوپر جاتا ہوں تو میں نمبر 1 ہو جاؤں گا پوری دنیا کے اندر. اس وقت انڈونیشیا ہے اور اس کے بعد پاکستان ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چلیں 2.5 لاکھ نہ صحیح اس سے کم صحیح، لیکن اس کے لیے ظاہری بات ہے مجھے حج کو بھی تھوڑا سستا کرنا ہے. کیا اس میں 2.5 لاکھ ہمارے لوگ جو جاتے ہیں ان لوگوں، ایک بات ضرور میں اس دفعہ کروں گا، میں بہت مایوس ہوا ہوں، بہت مایوس ہوا ہوں. کس سے؟ پرائیویٹ سیکٹر سے. میں ان پرائیویٹ سیکٹر سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا تھا. آپ لوگ 15 لاکھ 25 لاکھ لے کے آپ نے لوگوں کو خوار کیا ہے. میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا، یہ ذہن میں رکھیے گا. میرے یلدرم صاحب یہ ساتھ میں بیٹھے ہیں، میں نے ان سے کہا امیڈیٹ ہیئرنگ شروع کریں، جس نے اگر کوئی زیادتی کی ہے
हम उसको कोटा चेंज ब्लैकलिस्ट करेंगे, करें। कोटा 60-40 था जो आपने 50-50 कर दिया। कोटे का जहाँ तक ताल्लुक है उस पर भी अब हम रिकंसिडर करेंगे। हम देखेंगे कि मेरा पाकिस्तानी जो है वो कहाँ पे महफूज है। मैं वहाँ पे टेलीफोन सुनता रहा हूँ, 25 लाख रुपए दे के हरम शरीफ में मेरा पाकिस्तानी भाई जो है वो ढूंढ रहा है अपना, उसको होटल नहीं ढूंढ रहा, वो उसको ढूंढ रहा है जो लेकर आया है, वो उसको वहाँ पे छोड़ के भाग गया है। मैं ये वाला काम नहीं कर रहे, लेकिन बहरहाल मेरे पास सच्ची बात है कितना वक्त है कितना नहीं है, लेकिन बहरहाल जितना भी वक्त है उसके तला अंदर साहब, बेहतरी लाने की ये कोशिश दो करें। सवाल हैं छोटे छोटे। एक तो ये था कि नो डाउट हम प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ 20 साल से अटेंड कर रहे हैं, इस हज को पहला करप्शन फ्री हज करार दिया जा सकता है, और यही वजह है कि आप 10-12 अरब रुपए की रकम हज को वापस कर रहे हैं पहली बार। तो मेरा सवाल ये है, एक तो सहाफ़ियों के मुतालिक इस पे आप पूरी पाकिस्तानी कौम हज्जाज कराम सब आपको खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, और हमने भी एक बड़े प्रोग्राम में पाकिस्तान के पूरे मीडिया ने आपको खराज तहसीन पेश किया। एक तो सहाफ़ियों के मुतालिक आपने एक वादा किया था कि वो जो खुदाम जाते हैं मुख्तलिफ सेक्टर से, प्राइवेट सेक्टर से, तो उसके लिए आपने वफाकी काबीना में कोई ऐसी कोई गुजारिश करनी थी, कोई समरी मूव करनी थी कि ताकि हमारे भी जो लोग हैं वो खिदमत करते हैं वजारत की भी, ये भी जा सकते हैं वहाँ। और दूसरा, दुरानी साहब भी मौजूद हैं, आपने बड़ी तारीफ़ की जो खुदाम इस मरतबा गए और हाजियों के साथ साथ वजारत के बिलखसूस खुदाम, उन्होंने बहुत शानदार परफॉर्मेंस अदा की, जिसकी वजह से उनको TADA भी मिलता है। और TADA सुना है कि वजारत के जो एहलकार हैं उनको रोक लिए गए थे, तो वो आपने वादा किया था देंगे। तो इस ख्वाहिश में, क्योंकि अभी हुकूमत के कम दिन है, आपसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत रखते हैं, हर शख्स रखता है, तो वजारत के भी जो एहलकार है वो रखते हैं, उस हवाले से बता दें। जी कंजर को सर फॉलो करूँगा, जब तक रहमानी आज नहीं हुआ था उससे पहले कोटा मुकर्रर था कि सहाफ़ी जो है पूरे प्रेस क्लब से हमारी वहाँ पे कुरानदाजी होती थी, और कुरानदाजी के ज़रिए जो हाजी थे वो हम आप लोगों को करते थे, आप सिर्फ हाज देते थे, और जो एयर फ्लाइट है वो बियर खुद करता था, जो जिसका काम नहीं करता था, हम कुरानदाजी करते थे। लेकिन चूंकि वो एक रहमानी हज का सिलसिला हुआ, उसके बाद जर्नलिस्टों के ऊपर भी पाबंदियाँ लगी बात। तो क्या आप कोशिश करेंगे कि जो हज्जाज का जो सहाफ़ियों का कोटा था 20 हाजियों का, वो उसको बहाल कराएंगे? देखिए, मैं ज़ाती तौर पे कन्विंस्ड हूँ। उसकी वजह ये है कि हमारी जो सहाफ़ी बरादरी है, ये लोग बड़े कैलकुलेटेड हिसाब से चलने वाले लोग हैं। वो इनकम नहीं होती इतनी ज़्यादा, गुजारा करने वाली बात होती है। तो मैं समझता हूँ कि अगर इन लोगों को इस अंदाज के अंदर मौका, लेकिन मैं इसको इस अंदाज में नहीं दूंगा कि आप सिर्फ हज करने जाएंगे, नहीं, फिर आप उसी तरह साथ में काम करेंगे। और मैं समझता हूँ कि जितनी डिवोशन है इन लोगों के अंदर, ये खुद चाहते हैं कि हम वो जाज की खिदमत करें, खुद चाहते हैं। मैं इसके साथ साथ ये भी कहूँगा, कुछ मावनीन के हवाले से हो सकता है कि लोगों के दिलों में कुछ शिकायत भी हो, तो मैं समझता हूँ एक बड़े अच्छे काम के लिए गए थे। अगर किसी से कोई गुस्साखी हो गई है या किसी गलती हो गई है, तो मैं समझता हूँ कि उसको आप माफ़ कर दीजिए दिल से। दरअसल माशाल्लाह बहुत अच्छा, आपकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया, आपने, और बहुत कम वक्त आपको मिला, और इस कम वक्त में आपने बहुत अच्छा काम किया। और जो आपने कहा कि पैदल या ज़मीनी हज के लिए और बहरी जहाज़ के हवाले से, तो इस हवाले से क्योंकि आपके पास अब वक्त कम है, कोई काबीना से कोई पॉलिसी या सऊदी गवर्नमेंट से कोई बात करके ताकि इस चीज़ को फाइनल कर दें। और दूसरा, जो पाकिस्तानी हाउस वहाँ पर गिराया गया है, उसकी जो पेमेंट के हवाले से जो वापसी पेमेंट अगर पाकिस्तान हुकूमत को मिल जाए, वजारत को मिल जाए, ताकि आने वाला जो हज है वही पेमेंट उनके हुज्जाज कराम के और मज़ीद शायद इसमें कम होगी। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस के अंदर ज़ाहिर बात है हर चीज़ में टाइम लगता है, पॉलिसी बनानी पड़ती है, अचानक 1 मिनट में नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोग्राम है, बहुत बड़ा ये ऑपरेशन है। इस वाले से जैसे बहरी जहाज का हमने एक सोच तो आ गई है ना, और उसके साथ साथ हमें कंपैरिजन भी करना है ना। मिसाल के तौर पे मैं अगर 2-2.25 लाख या 2.5 लाख का मैं एयर टिकट दे रहा हूँ, और मुझे 1 लाख रुपया या 1.25 लाख रुपया बहरी जहाज से देना पड़ रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, उसको हम फिर किसी और तरीके से भी कवर कर सकते हैं।
لیکن یہ آپشن ہم نے دیکھنی ہے, اس کے کمپیریزن پہلے بنیں گے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ورکیبل ہے, اس میں کافی کم پیسے ہو جائیں گے, خاص طور پہ زمینی راستے کے اندر مجھے لگتا ہے کافی کم ہو جائیں گے. اچھا صاحب, یہ جو آپ نے بتایا ہے کہ ریلوے کا جو سفر ہے وہاں پہ وہ کتنے حاجی ہیں, کہ آپ کے پاس ریکارڈ ہے کہ کتنے حاجیوں نے پیدل کیا اور کتنے نے وہ ریل کا سفر کیا ہے, تو وہ کیسے آپ وہ تو ہم نے بتا دیا نا کہ اس کے اندر کیسے واپس پیسے کتنے وہ ٹرین کے ساتھ کنیکٹڈ تھے. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک منٹ, جیسے ہمارے اولڈ بنا کے اندر جتنے بھی مکتب تھے وہ سب ٹرین کے ساتھ منسلک تھے, ان کو ہم نے ٹرین کی ٹکٹیں دی, لیکن انہوں نے یوز نہیں کی ٹرین, اس میں کچھ لوگوں نے نہیں کی, جن لوگوں نے نہیں کی وہ تو ہمارے پاس اس کا آ گیا نا حساب کہ بھئی انہوں نے یوز نہیں کی ہے, یوز نہیں کی ہے, تو ان کا جو ریکارڈ ہمارے پاس آ رہا ہے اس ریکارڈ کے تحت ہم ان کو پیمنٹ دیں گے. اس میں جو کون سے ایسے پہلو تھے بتایا کہ بہت اچھا ہوا, اس میں اور کون سے پہلو تھے جس میں امپرومنٹ کی گنجائش ہے, اور یہ کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ حج کرے, لیکن کس طرح سے میرے دل کی باتیں پوچھنا چاہتے ہیں. میں تو چاہتا ہوں کہ قسطوں کے اندر لوگ پیسے دیں, میں تو چاہتا ہوں کہ 2 کیٹیگریز ہوں, ایک کیٹیگری ایسی ہو, میں یہ چاہتا ہوں کہ بینکوں کو میں 1 روپے کا فائدہ نہ اٹھانے دوں, یہ لوگ پیسے رکھتے ہیں اس پہ فائدہ اٹھاتے ہیں, اور ہمارے حاجیوں کو اتنا سا بھی فائدہ نہیں ہوتا. اگر وہاں پہ وہ رکھ رہے ہیں تو اس کو رکھیں دبئی اسلامک بینک میں, میزان بینک میں, جو شریعہ بینک کمپلائنس ہیں, اور اس والے سے دیکھیں, یا اس کا کوئی شرعی والے سے معاملات کو چیک کریں کہ کہاں پر اس کو, تاکہ اس کا فائدہ جو ہے وہ حاجی کو ہو نہ کہ ان کو ہو. ایک بات اس پر میں مزید ویسے ڈبیٹ نہیں کروں گا کیونکہ مجھے اس کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات نہیں ہے, میں اس پہ ورکنگ کر رہا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے امپرومنٹ کی بات کی ہے, تو اس کے اندر میں نے آپ کو کہا میڈیسن, میں آپ کو کہتا ہوں کہ رہائشیں بھی اس سے اچھی مجھے چاہیے. مجھے یہ بھی چاہیے کہ میرا حاجی جب ادھر سے جائے تو اس کو پتہ ہو کہ اس نے کس کمرے میں رہنا ہے. میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ میرا حاجی اگر چاہتا ہے کہ میں نے اکیلے کمرے میں اپنے بچوں کے ساتھ رہنا ہے تو وہ تھوڑی سی ایکسٹرا اماؤنٹ دے کے اس کو پتہ ہو وہ اپنے کمرے میں جا سکے. دیکھیں بہت ساری چیزیں میں نے بھی سیکھی ہیں, مجھے بھی پتہ چلا ہے. اور اسی طرح کھانے کے اندر ہمارے لوگ جو ہیں وہ جو چیزیں کھانا پسند کرتے ہیں, اس کھانا بنانے کا جو سیٹ اپ ہے وہ پاکستانی ہی بنا سکتا ہے, اس کے اندر ان کو سروسز پرووائڈ کی جا سکتی ہیں. اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ کے اندر سروسز پرووائڈ کی جا سکتی ہیں. اسی طرح ان کی ہم باقاعدہ ادھر اس کا ہم ڈمی وہ بنا کے, جس طرح مینا کے اندر جیسے خیمہ ہوتا ہے, ان کو پریزنٹیشن دے سکیں کہ بھائی یہ اس طریقے سے آپ نے یہ 5 دن گزارنے ہیں, تاکہ ان کو پتہ ہو کہ وہاں پر کیا مشکلات ہوں گی, کیا مسائل ہوں گے, اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہوں اور اس کی تیاری بھی ساتھ میں رکھیں. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں. ایک چیز پھر ان کو وہاں ان کی تربیت بہت ضروری ہے کہ ان کو پتہ ہو کہ انہوں نے حج جو ہے وہ بالکل بہترین حج کرنا ہے. ہمارے مذہبی جو ہمارے واجبات ہیں, ہمارے فرائض ہیں, ہمارے سنتیں ہیں, وہ پوری ادا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بات کرتا ہوں. مجھے آپ کو معلوم ہے کہ ٹرکی 80,000 حاجی آیا, 75,000 حاجی ان کا کہاں تھا؟ ان کا 75,000 حاجی تو مینا میں نہیں ٹھہرا, وہ تو وہاں پہ جا کے وقوف کرتے تھے, اور وقوف کرنے کے بعد واپس اپنی جگہ پہ جا کے رہتے تھے. یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں, میں اپنی بات نہیں کر رہا. ہمارے تو سب حاجی مینا میں تھے. تو اس میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی حاجی چاہتے ہیں, حاجیوں کی اپنی مرضی ہے, اگر وہ چاہتے ہیں کہ نہیں ہم نے جو ہے ادھر وقوف کرنا ہے اور اتنا وقت ہم نے ادھر گزارنا ہے, اس کے لیے ہمیں کوئی جگہ دی جائے اور اس کے بعد ہم وہاں پہ جائیں, تاکہ اس میں ان کی کاسٹ کم ہو جائے. بہت ساری چیزیں ہیں نا, بہت ساری آپشنز نکل سکتی ہیں. کیوں میرا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ حج کو سستا کرنا ہے. اب حج کو کیسے سستا کریں؟ کبری کراس کرنی ہے نا, جی ساری رہائشیں تو کبری کے اس طرح بالکل اس کے ساتھ, اور آپ نے کبری کراس کرنی ہے تو مینا شروع ہو جاتا ہے. بالکل. اور ہم پلاننگ کے تحت کبری کے ساتھ والی بلڈنگز لیں, دور کیوں لیں, بالکل ساتھ لیں, تاکہ وہ ان کا جو چلنے کا ٹائم ہے وہ بھی کم ہو جائے گا اور ان کو ہر طرح کی فیسلٹی اویلیبل ہو جائے گی. یہ بتائیے گا صاحب, یہ جو آپ نے فکر دیا 1,79,210 کا جو آئندہ 2024 کے لیے جو حاجیوں کی تعداد کا ہے,
اس میں مزید اضافہ کا کوئی امکان ہے یا یہ ابھی فائنل ہو چکا ہے کہ بھائی یہی ہوگی 2024 کی تعداد؟ نہیں ایسا نہیں ہے، یہ تو 1,79,210 ہے. اگر ریکوائرمنٹ زیادہ ہوگی تو ہم ان سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ایڈیشنل کوٹا وہ دے سکتے ہیں ہم، ایڈیشنل کوٹا اور ہم یہ سینسس کے مطابق ملے گا. ہم لے سکتے ہیں، لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ دیکھیں نا ابھی ہم نے پچھلے سال دیا 1,79,210 گئے تو 1,60,000 ہے. 16,000. اب اس میں یہ بھی باقی سچ ہے کہ اس میں چونکہ فارن ایکسچینج کا پرابلم تھا، حاجیوں کا پرابلم نہیں تھا. حاجی تو آخری دن تک میرے پاس آ رہے تھے کہ ہمیں حج پہ جانا ہے، حج کے لیے ہمیں اجازت دے. تو میں نے تو ان سے وہ کوٹا دے کے پھر واپس لیا کوٹا. تو میں مزید کوٹا بھی لے سکتا ہوں. اور میں ایک بات بتاؤں، ہمیشہ یاد رکھیں یہ بزنس اور کاروبار کا اصول ہے، جب آپ کا ٹرن اوور بڑھتا ہے تو آپ کی کاسٹ نیچے آتی ہے. اگر ہمارا یہ 1,80,000 کی جگہ 2.5 لاکھ ہوتا ہے تو اس میں ہماری کاسٹ نیچے آئے گی، اور کاسٹ نیچے آ سکتی ہے. جب ہمارے لوگ زیادہ ہوں گے تو ظاہری بات ہے کہ اس کی جو کاسٹ ہے وہ اور تھوڑی نیچے آ سکتی ہے. تو ہم تو چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ آج ہی جائیں، لیکن مشکلات کم ہو، ٹریننگ ان کی پوری ہو، اور ان کو فیسلٹیز ظاہری بات ہے جتنی فیسلٹیز دے سکتے ہیں. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ وہاں پہ جائیں گے تو بڑا کوئی دودھ کی نہریں بہہ رہی ہوں گی، تکلیف پھر بھی ہوگی. میں ہمیشہ اپنی مثال دیتا ہوں، پچھلے سال میں نے حج کیا، عام حاجی کی طرح ہی میں حج کرتا ہوں. پچھلے سال میں نے حج کیا لیکن میں نے VVIP حج کیا تھا، ایک کیٹیگری کے پیسے دے کے گیا تھا میں وہاں پر. میں جب واپس آیا تو آج کل وہ ٹیلی فون پہ ایپ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کتنا چلا ہے. میں مکتب نمبر 1 میں ٹھہرا تھا، میں حرم کے بالکل سامنے والے ہوٹل کے اندر میری رہائش تھی، اور میں 127 کلومیٹر چلا ہوں 9 دن کے اندر. پھر میں یہ کہوں کہ نہیں جی میں نے تو اتنے پیسے دیے ہیں، یہ کیا مجھے اتنا وہ چلنا پڑتا ہے بس. وہاں پر روڈیں بلاک ہو جاتی ہیں، ٹریفک نہیں ہے، تو کھرب پتی آدمی بھی جو ہے اس کو بھی پیدل چلنا پڑتا ہے. آج پہ جو ابھی 5 لیٹر کا آب زمزم کا ہے جو اس میں کوئی بڑھانے کی ہے کوئی؟ یہ سعودی عرب کی پالیسی ہے، یہ سعودی عرب گورنمنٹ کی پالیسی ہے، وہ 5 لیٹر ہی دیتے ہیں.